نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، سب سے پہلے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے. مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب. قرآن پاک کے بارے میں معلومات ہی معلومات ہیں. ہمارے اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس لے کر آتے ہیں اور مختلف سیگمنٹس کے ذریعے قرآن پاک کی معلومات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو اسٹیپ بائی اسٹیپ مزید بہتر کرتے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے. تو بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹس کی جانب. اس سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اپنے پروگرام میں پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اور اس کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ حمزہ بھائی موجود ہوتے ہیں. ویسے تو پورے پروگرام میں موجود ہوتے ہیں، لیکن اسپیشلی اس سیگمنٹ میں یہ ہمیں اپنی پیاری سی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سناتے ہیں. تو سب سے پہلے سنتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت. جی حمزہ بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. پیارے بچوں، جن آیات کی تلاوت ابھی آپ نے سنی ہے آپ کو بورڈ پر نظر آ رہی ہیں. آج ہم نے جس چیز کے بارے میں سیکھنا ہے نا، وہ ایک سائن ہے، ایک علامت ہے، اور وہ ہے یہ. کیا نام ہے اس کا؟ کیا نام ہے؟ تشدید. ماشاء اللہ آپ کو نام یاد ہے، لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جن کو نہیں نام کا پتہ ہوگا، اس کی پہچان نہیں پتہ ہوگی، اس کو کیسے پڑھتے یہ نہیں پتہ ہوگا. تو آج ہم اس کو سیکھیں گے. آپ کی معلومات میں بھی بہت ساری باتوں کا اضافہ ہوگا. تو یہ ہے تشدید. اسے کہتے ہیں 3 دندان والی شکل. کیا کہتے ہیں؟ 3 دندان والی شکل. اور اگر انگلش میں سمجھنا چاہیں تو ڈبلیو شیپ سائن. یہ ڈبلیو کی طرح لگ رہا ہے نا؟ ڈبلیو ایسے ہی ہوتا ہے، 1 اور پھر 2. تو ڈبلیو کی طرح ہے. تو ڈبلیو کی طرح کا یہ جو سائن ہے، یہ علامت ہے، اس کا نام ہے تشدید. اور 3 دندان والی شکل بھی اس کو کہتے ہیں. بہرحال یہ جو شیپ ہے یہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، اس کا نام ہے تشدید. کیا نام ہے اس کا؟ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی یاد کر لیں. یہ دیکھ لیں، ایک ڈنڈی یہ رہی، دوسری یہاں، اور تیسری ڈبلیو کی طرح. یہ تشدید ہے. اتنی آپ کو پہچان ہو گئی. اب اس کو پڑھنا کیسے؟ دیکھیں، واو جس حرف پہ کوئی حرکت ہوتی ہے نا، اس کو سنگل پڑھتے ہیں. واو زبر وا، ایک بار.
لیکن اگر کسی حرف پہ حرکت تو ہے لیکن تشدید بھی آ گئی، اب وہاں پہ صرف حرکت نہیں ہے، زبر زیر پیش نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ تشدید بھی ہے، اب اس حرف کو پڑھتے ہیں 2 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اب 2 مرتبہ کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے یہ لکھا ہوا ہے متقینہ، نظر آ رہا ہے لفظ متقینہ، تا کے اوپر ہے تشدید۔ پہلے میں نے پڑھا مت، اب تا پڑھا یہاں پہ اینڈ میں، اور پھر دوسرا میں نے پڑھا تقینہ، تا، مت تا، مت تا، 2 بار ہو گیا۔ تو 3 دندان والی شکل کو، یعنی جس کا شیپ ڈبلیو کی طرح ہوتا ہے، جسے تشدید کہتے ہیں، اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ 2 مرتبہ پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ 2 مرتبہ پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے مرتبہ آپ اس حرف کو جس پہ تشدید ہے نا، پہلے متحرک حرف سے ملا کے پڑھیں گے۔ یہ رہی تشدید، تا کے اوپر تشدید ہے، یعنی تا کو ہم نے 2 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب سب سے پہلے تا کو ملائیں گے پہلے والے حرف سے، میم کے اوپر پیش ہے، تا کو میم سے ملا کے پڑھیں گے، میم تا پیش مت، مت نہیں بلکہ نارمل، میم تا پیش مت، میم تا پیش مت، ایک بار ہو گیا۔ اب تا کے اوپر بھی تو حرکت ہے، یہاں پہ تا کے اوپر زبر ہے نا، اب تا کی اپنی حرکت کے مطابق پڑھیں گے۔ یہ تا کے اوپر زبر ہے، اب زبر کے ساتھ پڑھیں گے تا زبر تا، تا زبر تا، تا زبر تا، کھینچتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہر کاج کو کھینچتے، تا زبر تا۔ اب دونوں کو ملاتے ہیں، مت، تا، 2 گئے، مت تا، تا، ٹھیک ہے، یہ سمجھ گئے، متا، للمتقین، للمتقین۔ تو 3 دندان والی شکل جسے تشدید کہتے ہیں، اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ 1 مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کے، متحرک پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں، یہ تو ہم نے کتنی بار سیکھا ہے، سمجھا ہے کہ جس حرف پہ حرکت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں متحرک۔ تو میم کے اوپر حرکت ہے، یہ متحرک۔ 1 مرتبہ متحرک حرف سے ملائیں گے، اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر، جیسے متا۔ اگر آپ 2 مرتبہ اس کو نہیں پڑھیں گے، پہلے والے متحرک حرف سے نہیں ملائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر سے تشدید ہٹا دی۔ تشدید تو لگی ہوئی ہے، دیکھیں اب تشدید ہٹا دیتے ہیں، جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، کبھی کچھ بچے تشدید ہٹا دیتے ہیں، یعنی 1 مرتبہ پڑھتے ہیں، وہ ذرا سا رکتے نہیں ہیں، وہ پڑھتے ہیں موتا، میم پیش منہ تا زبر، یہ تو موتا ہو گیا، میم پیش منہ تا زبر تا، للمتقین، یہ تو غلط ہو گیا۔ بلکہ آپ نے پہلے والے حرف سے ملانا ہے اور پھر اپنی حرکت کے مطابق بھی پڑھنا ہے، تو اس دوران آپ تھوڑا سا رکیں گے، ایسے پڑھیں گے، میرے ساتھ پڑھ لیجئے، للمتقین، 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 للمتقین۔ تو یہ ہے 3 دندان والی شکل، اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ اگر یہ جو سائن آپ نے دیکھا ہے، یہ جو علامت دیکھی ہے، یہ اگر میم کے اوپر آ جائے، کون سے حرف پہ؟ یا پھر نون کے اوپر آ جائے، کون سے حرف پہ؟ نون، میم پہ یا نون پہ، تو پھر وہاں پہ آپ نے غنہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز لے جانا۔ اس کو ڈیٹیل سے پیارے بچوں ہم نے سیکھا ہوا ہے غنہ کیسے کرتے ہیں۔ آپ نے اگر نہیں سمجھا تو ہمارے پچھلے پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے یہ بھی آسان ہو جائے گا۔ پیارے بچوں بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود جو صورتیں ہیں، آیتیں ہیں، ان کی فضیلت سنتے ہیں، ان کی شان، ان کی برکتیں سنتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام کے اسی سیگمنٹ میں ہم نے بسم اللہ شریف کے بارے میں سنا تھا، یاد آ رہا ہے نا؟ بسم اللہ شریف کے بارے میں سنا تھا۔ تو آج بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں مزید سنیں گے، کتنی برکتیں تھیں نا، تو آج بھی سنتے ہیں۔ سنیے پھر پیارے بچوں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ غور سے سنیے گا۔ فرمایا اے علی، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو۔ جب کوئی مصیبت ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، تو اس وقت کوئی حل چاہیے ہوتا ہے نا، یہ مصیبت جلدی سے چلی جائے، ٹینشن ختم ہو جائے، آسانی آ جائے، پرابلم سولو ہو جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھنے کا ایک وظیفہ بتا رہے ہیں، کچھ کلمے سکھا رہے ہیں، اور کن کو سکھا رہے ہیں؟ اسلام کے چوتھے خلیفہ کو،
مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو آپ نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ سے ہی سیکھی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء تمام اللہ، اچھائیاں کس سے سیکھی ہیں؟ آپ سے سیکھی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت کیا کرتے تھے، سکھاتے تھے اچھی اچھی باتیں، آج ہم تک بھی پہنچی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمام اچھائیاں میں نے آپ سے سیکھی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ یعنی جب مشکل میں پڑھ لیں گے تو جو بھی اللہ پاک چاہے گا، جس بلا کے بارے میں بھی چاہے گا، وہ بلا ہم سے دور ہو جائے گی۔ اس کو یاد کر لیتے ہیں، بہت آسان ہے۔ بسم اللہ شریف تو سب کو یاد ہے نا، اور لا حول شریف بھی سب کو یاد ہے، لیکن میں دوبارہ یاد کرا رہا ہوں۔ یہ کیا، ہمیں تو یاد ہے، پھر آپ کیا یاد کرا رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ یاد کرا رہا ہوں کہ آپ نے صحیح پڑھنی ہے، غلط۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنا ہو گیا؟ اب لا حول شریف سے پہلے واو کے ساتھ پڑھنا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ علی نہیں ہوتا، ہاں علی ہاں یہاں پہ لا حول شریف میں علی یا کے نیچے زیر ہے، اور اس کے بعد عظیم ہے، ظیم وا سے، زا نہیں ہے، سیٹی بھی نہیں نکالنی، باریک بھی نہیں پڑھنا۔ ایک بار میں پڑھتا ہوں، پھر آپ میں سے کسی سے سن لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب کون سنائے گا؟ کن سے سنیں، کن سے آپ سے سنتے ہیں۔ ان کو مائک دیجیے گا، سیدھے ہاتھ سے دیجیے گا، شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اچھا، بہتر ہے، اچھی کوشش رہی ہے، اور امپروو کرنا آپ نے۔ وا کو بہتر پڑھنا ہے، جو موٹے حروف ہوتے ہیں ان کو موٹا پڑھنا ہے، ایک ایک حرف کو کلیئر کرنا ہے۔ ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس وظیفے کو شامل کر لیجئے۔ جب کوئی پریشانی آئے، ٹینشن آئے، کوئی مصیبت آئے، آپ یہ پڑھیے، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ وہ جو پریشانی ہے، وہ مصیبت ہے، ہم سے دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن، اور میں ہوں قطمیر رضا۔ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم اللہ پاک کے ایک نبی حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے اس بارے میں بھی ہم سنیں گے، اور کتنی بار قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے اس بارے میں بھی جانیں گے۔ پیارے بچوں، حضرت شعیب علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ پیارے بچوں، حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ اپنی قوم کو بہت ہی اچھے اور نرمی والے انداز میں اللہ پاک کی طرف بلاتے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ کی 2 شہزادیوں کا ذکر آیا ہے، جن میں سے ایک شہزادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں آئی۔ اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کو 2 قوموں کی طرف بھیجا، ایک اہل مدین اور دوسرا اصحاب الایکہ کی طرف۔ مدین کے لوگ مسلمان نہیں تھے، وہ اللہ پاک کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیا کرتے تھے اور بہت سارے گناہ کرتے تھے، جیسے ناپ تول میں کمی کرتے، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دیتے، لوگوں کو قتل کر دیتے، لوگوں کا مال لوٹ لیتے، غریبوں پر ظلم کرتے، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے راستے میں بیٹھ جاتے، انہیں تکلیف دیتے، ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے، اور لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بڑا سمجھایا کہ اللہ پاک کی عبادت کرو، ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دو، اللہ پاک کے انعامات کو یاد کرو، تم غریب تھے،
اللہ پاک نے تمہیں بہت کچھ دیا اور امیر کر دیا، تم کمزور تھے، اللہ پاک نے تمہیں طاقتور بنا دیا۔ پھر آپ نے انہیں پچھلی قوموں کے واقعات اور ان پر آنے والے عذابات بھی سنائے، لیکن آپ کی دعوت سے کچھ ہی لوگ ایمان لے کر آئے اور باقی قوم ایمان نہیں لائے اور اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتی رہی، بلکہ آپ کی قوم کے سردار بے ادبی کرتے ہوئے کہنے لگے، اے شعیب، ہم آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو بستی سے نکال دیں گے۔ پیارے بچوں، جب آپ علیہ السلام کی قوم نہیں مانی اور اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتی رہی تو اللہ پاک نے ان پر عذاب بھیجا، ان لوگوں پر ایک خطرناک چیخ اور زلزلے کا عذاب آ گیا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور ان کے شاندار محل اور بڑے بڑے گھر ایسے ہو گئے جیسے وہاں کبھی کوئی رہتا نہیں تھا اور آپ پر ایمان لانے والے بچ گئے۔ پیارے بچوں، یہ تو ایک قوم تھی، اس کے علاوہ ایک اور قوم تھی جسے اصحاب الایکہ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ جنگل کے قریب ایک شہر میں رہتے تھے اور یہ لوگ بھی ناپ تول میں کمی کرتے، اللہ پاک کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے اور ان میں بھی وہی خرابیاں تھیں جو مدین کے لوگوں میں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ان سب کاموں سے منع کیا اور فرمایا کہ اللہ پاک سے ڈرو، لیکن ان لوگوں نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہ مانی، بلکہ آپ علیہ السلام کی باتوں کا الٹا جواب دیا۔ کہنے لگے، آپ پر تو کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے، آپ بھی ہماری طرح انسان ہیں، آپ نبی کیسے بن گئے؟ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، اگر آپ سچ میں نبی ہیں تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ ان لوگوں نے اللہ پاک کے نبی کی بے ادبی کر کے اللہ پاک کو ناراض کیا تو اللہ پاک نے انہیں سزا دی اور ان پر عذاب آ گیا۔ اللہ پاک نے ان پر جہنم کا دروازہ کھول دیا جس سے پوری آبادی میں بہت گرمی ہو گئی، لوگوں کا جسم جلنے لگا، دم گھٹنے لگا، لوگ اپنے گھروں میں گئے، اپنے اوپر پانی ڈالنے لگے، سائے میں چلے گئے، مگر انہیں سکون نہیں ملا۔ پھر اللہ پاک نے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا جو ان کی پوری بستی کے اوپر آ گیا۔ جب سارے لوگ اس بادل کے نیچے آ گئے تو اچانک زلزلہ آیا اور اس بادل سے آگ برسنے لگی جس سے سب لوگ جل کر مر گئے۔ یہ عذاب اس لیے بھی آیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ سچ میں نبی ہیں تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں، تو اللہ پاک نے وہی عذاب اس قوم پر بھیج دیا۔ پیارے بچوں، اب ہم چلتے ہیں قرآن پاک کی طرف اور ایک آیت سنتے ہیں جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ پاک کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، تو ناپ اور تول پورا پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لاؤ۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں سنا، ان کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں، آج آپ نے سیگمنٹ میں حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں سنا اور ان کا کتنا خوبصورت لقب ہے نا، خطیب الانبیاء۔ خطیب الانبیاء، یہ پتہ ہے کیوں لقب پڑا؟ ابھی آپ نے سنا ہے نا، ابھی تو سنا ہے، کیونکہ یہ بہت نرمی سے پیار سے سمجھاتے تھے اپنی قوم کو۔ ہمیں بھی چاہیے، ہم پریشان نہیں ہوا کریں، کوئی نماز نہیں پڑھتا سمجھائیں، کوئی بری بات کرتا ہے سمجھائیں، اور کوئی کسی کی چوری کی عادت ہے اس کو بھی سمجھائیں۔ ہمارا کام سمجھانا ہے، ہمارا کام محبت سے پیار سے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہم محبت سے سمجھاتے رہیں گے تو وہ برائیوں سے باز آ جائے گا، بچ جائے گا، اور وہ بھی اچھی باتیں کرنے لگے گا، اچھے کام کرنے لگے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری اچھی اس عادت کی وجہ سے کہ ہم اچھے انداز سے سمجھا رہے ہیں، وہ بھی اچھے انداز سے آگے سمجھانے والا بن جائے، تو کتنے ثواب کی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو پیار سے، محبت سے، نرمی سے، اچھے انداز سے سمجھانے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے اور آخری سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک مقابلہ بھی ہوتا ہے اور ہم اعراب کی پہچان بھی سیکھتے ہیں۔ کیا ہے سیگمنٹ؟ اس کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ یہ دیکھیں بورڈ پر آپ کو دو باکس نظر آ رہے ہیں، یہاں لکھا ہے الفاظ، یہاں پہ ایک لفظ لکھا ہوگا اور اس لفظ میں ایک یا دو حرف پر اعراب نہیں ہوں گے۔ یہاں دیکھتے ہیں کس پہ نہیں ہے اعراب، کس پہ نہیں ہے، یہ رہا واو پہ اعراب نہیں ہے۔ تو ہم کریں گے مقابلہ، ٹیم اے سے ایک سلیکشن ہوگی اور ٹیم بی سے ایک سلیکشن ہوگی، وہ دونوں آئیں گے اور پھر انہوں نے صحیح اعراب پہچاننا ہے۔ اب پریشان نہیں ہوئے گا کہ کون سا اعراب آئے گا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ نو ٹینشن، میں پڑھوں گا نا،
میں پڑھ کے بتاؤں گا ایسے وقدموا منہ، میرے پڑھنے سے آپ آئیڈیا لگا لیں گے کہ اس پہ کون سا اعراب آئے گا. اب اگر آپ کا جواب صحیح ہوگا یا غلط ہوگا جو بھی ہوگا، بہرحال صحیح جواب یہاں پر لکھا ہوا آ جائے گا ایسے جیسے لکھا ہوا آ رہا ہے. تو یہاں پر واؤ کے اوپر جزم ہے، واؤ کے اوپر جزم آئے گا، واؤ ساکن ہے، واؤ ساکن ہے. اگر آپ نے صحیح جواب دیا ہے تو آپ کا جواب درست ہے. ہم سب آواز بلند کہیں گے. تو پھر مقابلے کے لیے کون کون آئے گا؟ زبردست مقابلہ کرنا ہے بھائی، اپنی اپنی ٹیم کو جتانا ہے اور ہمیں سکھانا بھی ہے. تو ٹیم اے سے آپ آ جائیے، مائک لے کے آئیے گا، ادھر آ جائیں. اور ٹیم بی سے آپ آ جائیے، آپ بھی مائک لے لیں. جی دونوں ٹیمیں تیار ہیں؟ جی مقابلہ شروع کریں پھر؟ جی. چلیں بھائی، پہلا لفظ، یہ پہلا لفظ آ گیا ہے ٹیم اے کے لیے، یہ ہے لِأَنفُسِكُمْ. لِأَنفُسِكُمْ ٹیم اے. جی آپ نے دیکھنا ہے کون سے حرف پہ اعراب نہیں ہے اور اس کو تلاش کرنا ہے. یہ تو فوراً تلاش کر لیا، کیا بات ہے. کیا ہے یہ؟ پیش. پیش ہے. پیش کون سا حرف پہ آئے گا؟ کاف کے اوپر. کاف کے اوپر آئے گا، کاف کے نیچے نہیں بلکہ کاف کے اوپر. اوپر. دکھائیے گا کیا ان کا جواب درست ہے؟ لِأَنفُسِكُمْ کاف پہ کوئی اعراب نہیں تھا، انہوں نے کہا کاف کے اوپر پیش آئے گا، اور پیش ہمیں دکھا بھی رہے تھے کہ پیش اس طریقے سے ہوتا ہے. ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. ٹیم بی، ٹیم بی کے لیے کون سا لفظ ہے؟ وَاعْلَمُوا. وَاعْلَمُوا. وَاعْلَمُوا پیش. کیا ہے یہ؟ پیش. یہ پیش ہے. یہ کیسا پیش ہے؟ یہ تو کنفیوژن پیش ہے. کیا ہے یہ؟ پیش. اب صحیح ہے؟ ابھی بھی تھوڑا سا یہ نیچے جا رہا ہے. آپ نے بالکل ایسے دکھانا ہے کہ ہمیں پتہ چلے. صحیح بالکل ایسے ہی ہے. اس کی اسٹک اوپر تو نہیں جاتی، یہ دیکھیں آپ کے اوپر جا رہی ہے. تھوڑا سا اس کو نیچے کر لیں. اور اب دیکھیں کیا ایسا ہی تھا؟ جی. غلطی ہو رہی تھی نا؟ ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی؟ ہاں یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ نے بالکل صحیح شیپ بنانا ہے. اچھا یہ پیج کہاں پر آئے گا؟ میم کے اوپر. میم کے اوپر آئے گا. دکھائیے گا کیا ان کا جواب درست ہے؟ وَاعْلَمُوا میم کے اوپر پیش آئے گا. جی ہاں ٹیم بی کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. یہ دیکھیں یہی میں ان کا صحیح کروانا چاہ رہا تھا اور یہ صحیح ہو گیا. یہ جو پیش ہوتا ہے نا وہ زبر کی طرح ہوتا ہے. جیسے زبر ہے نا، یہ رہا زبر، یہ رہا زبر. پیش بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا شیپ ہوتا ہے تھوڑا سا اس طرح کا. ٹھیک ہے، لیکن پیش میں ہوتا ہے کہ راؤنڈ سرکل ہوتا ہے اوپر کی سائڈ پہ. یہ اوپر کی سائڈ پہ راؤنڈ سرکل ہے، لیکن ہوتا زبر کی شیپ میں ایسا نہیں ہوتا. اچھا ایسے الٹا نہیں کرتے. تو یہ پیش اس طریقے سے ہوتا ہے. چلیں ٹیم اے کے لیے دکھائیے گا کون سا لفظ ہے. ٹیم اے انکم. انکم ٹیم اے. میرے پڑھنے سے پہچانے، میں نے پڑھا ہے انکم. آپ نے تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، تلاش کرنا ہے. دیکھیں نا آپ نے ہمت کی، ایک نیا شیپ نکالا. دیکھتے ہیں یہ کیا ہے؟ ساکن. ساکن ہے. ہاں ساکن. ایک اور بھی نام ہے اس کا، جزم. جزم ہے. تو یہ کہاں پر آئے گا جزم؟ میم کے اوپر. دیکھتے ہیں آپ کا جواب صحیح ہے غلط. دکھائیے گا. یہ کہہ رہا ہے جزم. ہاں نظر آ گیا ہے میرے کہنے سے پہلے ہی. یہ دیکھیں یہ رہا میم اور یہ ہے میم. میم کے اوپر یہی شیپ ہے اور اس کا نام ہے جزم. ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے. ٹیم بی کے لیے کون سا لفظ ہے؟ ٹیم بی ولا تجعلوا. ولا تجعلوا بہت آسان ہے، بہت ہی آسان. آپ گیٹ کے پاس کھڑے ہوئے، چابی بھی آپ کے ہاتھ میں، فوراً انہوں نے ماشاءاللہ تلاش کر لیا. لیکن یہ کیا پکڑا ہے؟ یہ کچھ نیا ایسا لگ رہا ہے. یہ کیسے پکڑا ہوا ہے؟ اچھا کہکا نہیں لگاتے ہیں، مسکراتے ہیں. مسکرانا چاہیے. اب یہ کیا سیدھا کر لیا؟ یہ سیدھا کیا ہے الٹا کیا ہے؟ سیدھا. اچھا سیدھا کیا ہے. مائک قریب کر کے بتانا ہے تمام آنسر. سیدھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ساکن. ساکن. ایک اور بھی نام ہے، مشہور نام. جزم. ٹھیک ہے، مشہور نام جزم ہے. اور زیادہ تر ساکن پتہ ہے کس حرف کو کہتے ہیں؟ جس حرف پہ جزم آ جاتی ہے نا اس کو ساکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فائنل جواب ہے آپ کا یہ؟ جی. بالکل پکا؟ جی. یہ حرف کے اوپر آئے گا نیچے آئے گا؟ اوپر آئے گا. اچھا ایک اور بھی تو ہے، عین کے اوپر بھی اعراب نہیں ہے، یہ بھی تو تلاش کرنا ہے. عین پہ کون سا اعراب آئے گا؟ زبر. زبر آئے گا. نکالیں زبر. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ زبر. زبر کس کے اوپر؟ عین کے اوپر. عین کے اوپر. انہوں نے کہا عین پر زبر اور واو پہ کہا جزم. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ان کا جواب درست ہے. ولا تجعلوا. جی ہاں عین کے اوپر زبر ہے، صحیح شیپ بنایا تھا اور عین کا جواب درست ہے اور واو کا جواب بھی درست ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ واو کے اوپر جزم نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہو سکتا ہے یہ آگے اگلی آیت سے مل رہی ہو
تو اس وقت ہم جزم نہیں پڑھتے, لیکن یہاں پہ جب اکیلا لفظ پڑھیں گے نا تو پڑھیں گے ولا تجعلوا, تو یہاں پہ جزم آئے گا. تو اس طریقے سے ان کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے خوبصورت سا مقابلہ دیکھا, اور مقابلے کا مقصد تھا آپ کو اعراب کی پہچان کروانا اور اعراب یاد کروانا. زبر کیا ہے, زیر کیا ہے, پیش کیا ہے, تشدید کیا ہے, جزم کیا ہے, ان کا شیپ کیسا ہوتا ہے, کیسے نظر آتے ہیں. یہ جب آپ کو پہچان ہوتی ہے تو پیارے بچوں قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ سے غلطی نہیں ہوتی ہے. تو دونوں نے مقابلہ کیا ماشاءاللہ, ہمیں پہچان بھی کروائی, اور دونوں کی دونوں ٹیمیں جیت گئی. اپنی جگہ پہ آ جائیے. اللہ کریم ہمیں علم دین سیکھنے والا بنائے, قرآن پاک سے محبت کرنے والا بنائے, قرآن پاک سیکھنے والا بنائے, سکھانے والا بھی بنائے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا